ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے بیان ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ اب اصل میں یہاں اس نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے مسخر کر دی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں اور سمندر کے پانی کو اور اس کی مسافت کو تم طے کرنا چاہو تو کیسے طے کرو، تو تاکہ تم سمندر میں سفر کر سکو، اور وہ سفر کر کے تم ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں آ جا سکو، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل سکے کہ اس ملک میں کس طرح کے لوگ ہیں، اس ملک میں کس طرح کے لوگ ہیں، یہاں کس رنگت کے لوگ ہیں، وہاں کس رنگت کے لوگ ہیں، تمہیں ہر جگہ کی تہذیب و تمدن کے متعلق تم آگاہ رہو جو ان سے، اور پھر تم اپنا سامان تجارت وہاں لے کے جاؤ، اور جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تم وہاں سے لے کر آؤ، تو اس طرح ایک زندگی کا نظام چلتا رہے، اور زندگی کا نظام جو ان سا ہے وہ رواں دواں رہے۔ تو آیت نمبر 66 کے اندر یہ چیز فرمائی کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 67 کے اندر فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ آگے فرمایا اور سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، ماں سوائے اللہ کے۔ پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے اعراض کرنے لگتے ہو، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر تم اس سے اعراض کرنے لگتے ہو، کر لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکر ہے، بہت ناشکر ہے۔ اب آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ایک چیز کو سمجھایا جن سے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں سفر کرتا ہے اور ماحول سازگار ہے، ہوائیں موافق ہیں اور وہ سفر کر رہا ہے، مگر اچانک سمندر کے اندر آندھی چلنا شروع ہوتی ہے اور طوفان آتا ہے یا طوفانی لہریں اٹھنا شروع کرتی ہیں، اور وہ اس طوفان میں پھنس جاتا ہے، اور اس کو اس وقت 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے ڈوبنے میں یا ڈوب کر مرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی، اور اب میں بچ نہیں سکتا، اب نجات کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک سخت مایوسی اور خوف اور دہشت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جن معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آ رہا تھا، اب وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اگر ان کے بس میں ہوتا، یہ جو باطل معبود تھے تو یہ مجھے بچا لیتے، مگر اب اس کو
احساس ہوتا ہے اس کے کسی نہ کسی دماغ کے کونے میں کہ یہ میری مدد نہیں کر سکتے، اور کٹر سے کٹر جو مشرک ہے وہ بھی اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اصل اس کائنات کا مالک ہے جن سے، اور وہ اللہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا. اس وقت وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتا. جب تمام امیدیں اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ڈوبنے سے اب کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اور کوئی اس کی پکار کو پہنچ نہیں رہا، تو اب اس کو اللہ یاد آتا ہے کہ جو اس کائنات کا حقیقی مالک اور خالق ہے، تو پھر وہ اس کو پکارتا ہے پھر وہ اس کو پکارتا ہے اور اپنی پوری توجہ اور کنسنٹریٹ کر کے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے میں آپ کو ایک دلائل النبوت اور کافی کتابوں میں یہ واقعہ آیا کہ ام حکیم بنت الحارث اکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں. اب مکہ کے فتح ہونے کے بعد وہ تو اسلام لے آئیں، مگر ان کا جو خامد تھا اکرمہ وہ مکہ سے بھاگ گیا، مکہ مکرمہ سے، اور ایک کشتی میں وہ شخص بیٹھا اور وہ کشتی آگے جا کر طوفان میں پھنس گئی. اب جب کشتی طوفان میں پھنس گئی اور ڈوبنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی، موت سامنے نظر آنے لگی، تو اکرمہ نے لات اور عزیٰ کی دہائی دی. تو کشتی والوں نے کہا کہ اس طوفان میں تم لات اور عزیٰ کو بلا رہے ہو، جب تک خالص توجہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے سوا اس طوفان میں سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اب اکرمہ کی آنکھیں کھولیں. اس نے دل میں سوچا کہ اگر میری فریاد کو صرف خدا ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اور تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا. اس نے یہ سوچا، اس نے کہا اگر سمندر میں اللہ سن سکتا ہے، پانی کے اندر، تو پھر خشکی اور زمین پر بھی اللہ ہی سنتا ہوگا. تو اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ اچھا اگر تو اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا اور میں بچ گیا، یہ جو سمندر میں طوفان آیا، تو میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر یہ واقعہ مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے آیا اور اس نے ایسا کیا بھی، اسلام قبول کر بھی لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں ماں سوائے اللہ کی. اب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَضْتُمْ، پھر جب تم کو وہ بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر تم اس سے اعراض کرنے لگتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا. اصل جو چیز یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب مصیبتوں کے بادل چھا جاتے ہیں اور ہر طرف غم اور اندوہ کا اندھیرا پھیل جاتا ہے اور مصنوعی سہارے جتنی ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں یا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کی کشتی نا امیدی کے طوفان میں ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کو ایک ایسی ہستی کا یقین آنے لگتا ہے جس کو ماننے سے وہ آج تک انکار کرتا رہا تھا، اور اس کے دامن رحمت میں سر چھپانے کے بغیر اس وقت اس کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا جس کی وہ اب تک نافرمانی کرتا رہا تھا. اس وقت انسان پھر وہ جو تمام معبودان باطل ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اکرمہ کا واقعہ سنایا اور اس آیت کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ گڑ گڑا کر اس وقت اپنی فلاح یا اپنی نجات کا سوال کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے یا اس تکلیف سے یا اس مصیبت سے یا اس بیماری سے یا اس رنج سے یا اس غم سے تو نے مجھے بچا لیا تو یا اللہ پھر میں تیرا بڑا فرما بردار بن جاؤں گا. میں تیرا کلمہ میں تیری وحدانیت کا اقرار کر لوں گا جون سے. ایک مرتبہ تو میری حالت اظہار پر تو رحم فرما لے جون سے، پھر میں ساری عمر
تیری ثنا اور تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو نوازتا ہے، اس کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو ساحل سمندر پر لگا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بندہ پھر کفر اور شرک اور پھر گناہوں کی دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کسی وقت اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنے رنج، اپنے غم، اپنے اس طوفان کے اندر کسی سے وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ مجھے اس میں سے نکال دے تو آئندہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں گا، اور میں نے اس کو وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے ان مصیبت کی گھڑیوں کے اندر اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ علامہ راضی، امام فخر الدین رازی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کی ہے کہ آپ امام جعفر صادق سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل طلب کی، کسی شخص نے، اس نے کہا کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہر چیز، تو آپ ذرا مجھے اس کی کوئی دلیل تو دیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا پیشہ سمندر کی تجارت ہے، میں سمندری تجارت کرتا ہوں، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ جون سے۔ تو آپ امام جعفر صادق فرمانے لگے اچھا تم نا کوئی عجیب و غریب واقعہ سناؤ اپنے سمندری سفر کا جون سے۔ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، ایک بڑا عجیب واقعہ آیا، سمندری سفر کر رہا تھا تو ایک طوفان آیا، زبردست طوفان تھا، میری کشتی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس طوفان کے اندر ایک تختہ مل گیا، میں نے اس تختے کو پکڑ لیا اور میں اس تختے کے ذریعے میں سمندر میں تیرنے لگا، مگر آندھی اور طوفان اس قدر تیز ہوتا جا رہا تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، جب تمہاری کشتی ٹوٹ چکی تھی اور تمہیں ایک تختہ مل چکا تھا جس پر تم تیر رہے تھے، اور پھر وہ تختہ بھی تمہارے ہاتھ سے اس طوفان اور آندھی کے اندر نکلتا ہی چاہتا تھا، کیا اس وقت تمہارے دل میں کسی بزرگ و برتر ہستی کے حضور میں عجز و نیاز کے جذبات پیدا ہوئے کہ تم کسی بزرگ و برتر ہستی کی طرف تمہاری توجہ گئی؟ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا بالکل ہاں، بالکل ایسا ہوا کہ اس وقت پھر میرے دل میں کہ کوئی ہے جو یعنی کہ اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ امام جعفر صادق فوراً فرمانے لگے وہی تو تیرا معبود ہے اور وہی تو تیرا خدا ہے جس کے لیے مصیبت کی گھڑی میں تیرے دل کے اندر نیاز مندی اور عاجزی کے جذبات پیدا ہوئے، یعنی کہ جب تجھے بچنے کی کوئی امید ہی نظر نہ آئی اور تو نے سمجھ لیا کہ اب یہاں سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اس موت کے منہ سے میرے آخری لمحات ہیں، اس وقت کسی کی طرف تیری توجہ گئی کہ کوئی ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے یا مالک ہے جو مجھے یہاں سے بچا، وہی تو تیرا معبود ہے، وہی تو تیرا خدا ہے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ نفسیات انسانی کی اس تجزیے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ جب تکلیف اور مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں تو اس وقت اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال آتا ہے، اور اسی کے دامن رحمت میں وہ توجہ کرتا ہے کہ مجھے ادھر سے شاید مجھے مدد یہیں سے، یہی جگہ جہاں سے مجھے مدد حاصل ہوگی جو ان سے ہے، اور اللہ اس کی التجا کو قبول فرماتا ہے۔ لکھتے ہیں بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت سارے جھوٹے سہارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کی رحمت کا سہارا جو ان سے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کریمہ آیت نمبر 67 کے اندر
فرمائی گئی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتی ہیں، ماں سوائے اللہ کے۔ پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو تم اس سے اعراض کرتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو یہ تمام آیات جون سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہیں۔ اب اگلی آیت میں بھی اسی طرح فرمایا گیا، آیت نمبر 68 میں افامنتم ان یکسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھسا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ۔ تو اصل میں یہاں یہ فرمایا گیا کہ اے مشرکین، تمہاری حماقت کی بھی حد نہیں ہے۔ سمندر میں تو تم عذاب الہی اور ڈر کر شرک سے تائب ہو جاتے ہو، جو پیچھے 2-3 مثالیں دی گئیں پچھلی 2-3 آیات میں، لیکن اب جیسے ہی تم نے خشکی کے اوپر قدم رکھا تو پھر اپنے پرانے انہی گناہوں کی طرف لوٹ گئے، پھر انہی چیزوں کی طرف چلے گئے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ سمندر میں تم شرک نہیں کر سکتے، وہاں تمہیں گرفت ہو سکتی ہے، خشکی پر کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تم بے وقوف ہو۔ اللہ چاہے تو جس سطح زمین پر تم کھڑے ہو، جس سطح اسی کو تمہارے سمیت، اس زمین کو تمہارے سمیت زمین کے اندر جو ان سے وہ دھسا دے، وہ دھسا دے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خشکی ہے یا تری ہے، سب اللہ کے تحت قدرت میں ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں نے عرض کیا کہ جب وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے پر قادر ہے، غرق کرنے پر بھی قادر ہے اور بچانے پر بھی قادر ہے، اسی طرح وہ خشکی میں بھی زمین کے اندر دھنسا دینے میں اور زمین کے اندر گاڑ دینے میں اور محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ بھلے وہ خشکی ہے یا بھلے وہ تری ہے، ہر جگہ پر بندہ اور انسان اور مخلوق اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے، اور وہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے، یاد رکھنا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، کہ تم پر پتھروں کی بارش فرما دے جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، پھر تم اپنے لیے تمہیں کوئی اپنا سپورٹر نہیں ملے گا جو تمہیں وہاں پر بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارةً اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا۔ یا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے، بے خوف ہو گئے ہو اس سے، اور پھر تم پر تیز ہواؤں کے جھکڑ بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو، کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو۔ اس کے بعد جو ان سے اب اگر واپس زمین پر آ کر تم دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پھر زندگی میں بحری سفر پیش آ جائے، اور جب تم ساحل سمندر سے بہت دور ڈیپ سی گہرے پانیوں میں پہنچ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ویسی ہی ہوائیں جن کا پیچھے گزر ہوا، ویسا ہی طوفان اس سمندر کے اندر بھیج دے جو کشتیوں کو ریزہ ریزہ کر دے، اور اس وقت تم
جتنا مرضی شور مچاؤ، چلاؤ، چیخو، یا اب دوبارہ سے توبہ کرو جیسے اس وقت توبہ کی تھی کہ اس مرتبہ مجھے بچا لے. اگر تو نے مجھے اس مرتبہ بچا لیا اس خوفناک موت سے تو میں آئندہ تیرا فرما بردار ہو جاؤں گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ تمہاری کوئی التجا نہ سنی جائے، تمہاری درخواست کو رد کر دیا جائے. اس لیے اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آتش انتقام جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. یہ چیز اس آیت نمبر 69 کے اندر فرمائی گئی. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا. پھر تم پر ویسی ہی ہواؤں کے جھکڑ اور وہ طوفانی جو منظر تھا اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے. ہو سکتا ہے اس دفعہ تمہاری درخواست کو نہ سنا جائے کیونکہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اپنی عادت کے اوپر قائم ہو. پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.